بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الادب الدینی، یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جس میں احادیث بیان ہوئی ہیں، اور دوسرا حصہ جو اس کتاب کا ہے وہ قرآن مجید اور تفسیر کے متعلق ہے. پھر ہر ایک حصے کی دو اجزاء ہے، یعنی جو حصہ احادیث پر مشتمل ہے وہ بھی دو قسموں پر ہے. کچھ حصے میں احادیث بیان ہوئی ہیں اور کچھ حصے میں جو ہے اصول حدیث کا بیان ہے کہ کون سی حدیث مرفوع ہے، کون سی ضعیف، کون سی حدیث متواتر ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی موضوع ہے. تو اصول حدیث ہے اس میں. اسی طرح جو حصہ تفسیر سے متعلق ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ کچھ تفسیر سے متعلق ہے اور کچھ اصول تفسیر سے. پھر جو تفاسیر ہے وہ مختلف مفسرین کے یعنی کچھ حصہ ہے تفسیر کا اس کتاب میں، لیکن وہ مختلف مفسرین کے طرز پر اس کو حل کیا گیا ہے. یعنی ایک ہی رکوع ہے صاحب بیضاوی رحمہ اللہ، جو ہے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں جو اس کی تشریح کی ہے اس کا ذکر ہے. پھر صاحب کشاف نے علامہ ماضی محشری رحمہ اللہ نے جو ان کی تشریح کی ہے اسی رکوع کی، پھر وہ تشریح ہے. پھر دیگر مفسرین نے اسی ایک رکوع کی تشریح کی ہے. تو تقریباً قرآن کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جس کی تفسیر اس کتاب میں ہے. اور اسی طرح جو تفسیر سے متعلق جو حصہ ہے اس میں دوسرا حصہ جو ہے وہ اصول تفسیر سے متعلق ہے، کہ جس میں سورت کے مکی مدنی ہونے کا ذکر ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہے، مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہے، قرآن کب نازل ہوا، قرآن کی معلومات کے متعلق. اصول تفسیر سے مراد قرآن کی معلومات کے متعلق. پھر اس میں اصول تفسیر ہے یعنی علوم القرآن کے متعلق ہے. پھر اس میں اصول تفسیر کے تفسیر کے ماخذ کتنے، یہ ساری چیزیں دوسرے حصے میں بیان ہوئی ہے تفسیر کے. تو بنیادی طور پر یہ کتاب دو حصوں میں ہے، حدیث اور تفسیر کے متعلق. پھر ہر حصے کی دو قسمیں ہیں. کچھ میں حدیث بیان، پہلے حصے میں حدیث بھی ہے اور اصول حدیث بھی ہے، اور دوسرے حصے میں تفسیر ہے، اور اسی طرح علوم تفسیر جو ہے علوم القرآن کے متعلق بھی کچھ حصہ ہے. اس کتاب کا پرچہ کیسے آتا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے جو ہے پہلا جو سوال ہے وہ شارٹ جوابات پر مشتمل ہوتا ہے. شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، شارٹ سوالات ہوتے ہیں، اس کے شارٹ جوابات دینے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر جیسے پوچھا جائے گا کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا پورا نام لکھے، حدیث مرفوع سے کیا مراد ہے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کا پورا نام لکھے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب جو کہ حدیث میں ہے اس کا نام لکھے، ظلال القرآن کا جو مصنف ہے تفسیر کا ان کا نام لکھے، وہ کون ہے. قیامت میں سب سے پہلے کون سی قبر پھٹے گی، کون سا شخص، کون سی شخصیت سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے باہر نکلے گی وہ بتائے. انبیاء کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کون ہے، وہ کون شخص ہے جس کے زبان پر رب العالمین نے حق کو جاری کیا ہے.
نبی علیہ السلام کو جو مخصوص فضائل دیے گئے تھے ان میں سے کسی ایک فضیلت کا ذکر کرے. تو یہ چیزیں احادیث میں آئیں گی، لیکن یہ شارٹ کوسچن پھر حدیث میں آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی تو پھر جو ہے یہ پہلا سوال اس کے متعلق ہوگا، کیونکہ آپ نے مفسرین کے نام بھی پڑھے ہوں گے، حدیث کے متعلق بھی پڑھا ہوگا، اور اسی طرح حدیث میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی تو ان کا ذکر ہے اس میں. اس طرح یہ اس کا پرچہ ہوتا ہے. تو یہ پہلا سوال ہوتا ہے، اور ہر سوال کے 2 جز ہوتے ہیں، یعنی الف اور با. آپ کو جو سا آسان لگے آپ نے وہ حل کرنا ہے. تو پہلا سوال جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کے 2 جز ہوتے ہیں، دوسرا جز بھی اسی طرح ہوتا ہے، شارٹ کوسچن ہوتے ہیں اس میں، تو آپ نے حل کرنے ہیں. پھر جو دوسرا سوال ہوتا ہے اس پرچے کا وہ علم تفسیر سے متعلق ہوتا ہے. آپ کو ایک 2 آیات دی جائیں گی اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس آیت کی آپ تشریح کریں، اور اس آیت میں جو مخصوص الفاظ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی کہ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ ایک آیت ہے، کہا جائے گا کہ اس آیت کی تشریح کرے، لیکن علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کی طرز پر، جس طرح علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کی ہے اسی طرح آپ تشریح کریں. یا یوں کہا جائے گا کہ صاحب کشاف نے جس طرح تشریح کی ہے، کشاف بھی یہ تفسیر کا نام ہے، جس طرح انہوں نے تشریح کی اس طرح تشریح کرے اس آیت کی. پھر اس میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا، جیسے آیات محکمات. آیات محکمات سے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کے ہاں کیا مراد ہے، انہوں نے آیات محکمات سے کیا مراد لیا ہے. اس آیت میں جو یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیات محکمات، آیات محکمات سے کیا مراد ہے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کے ہاں، یعنی انہوں نے کیا مراد لیا ہے، اس کا کیا معنی بیان کیا ہے. اسی طرح اس آیت میں ہن ام الکتاب آیا ہے، حالانکہ یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر امہات الکتاب ہونا چاہیے تھا، کہ کتاب امہات الکتاب ہے، تو کا کیوں ذکر کیا، یہ بتائے. یہ علامہ بیضاوی کی تشریح میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، اس لیے یہ سوال پوچھیں گے آپ سے. اور اس کے آگے جو آیا ہے وَأُخَرُ متشابہات، متشابہات سے کیا مراد ہے، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے متشابہات سے کیا مراد لیا ہے. اور اسی طرح جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں، جس طرح اس آیت میں ذکر ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جو لوگ فتنہ پسند ہوتے ہیں اور وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں پڑھتے ہیں. حالانکہ ان آیات کی تشریح نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس میں پڑھنا چاہیے، متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہی ہے. تو یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس سوال کے بھی 2 جز ہوتے ہیں، یا تو یہ آپ پہلا جز حل کریں یا پھر آپ دوسرا جز ہے وہ حل کریں. دوسرا جز بھی اسی آیت کے متعلق ہوگا یا کوئی دوسری آیت ہوگی، یا یہ پوچھا جائے گا کہ اس آیت کی تشریح علامہ کشاف رحمہ اللہ کے طرز پر کرے. تو بہرحال ہر سوال کے 2 جز ہوتے ہیں. تو دوسرا سوال بھی امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دوسرا سوال اس کتاب کا کس طرز پر آتا ہے.
تیسرا سوال یوں ہوگا کہ آپ کو کوئی عبارت دی جائے گی کہ آپ اس عبارت کو پہلے پڑھیے، پھر اس عبارت کے پڑھنے کے بعد نیچے کچھ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر عبارت ہے کہ سورۃ العصر مکیۃ فی قول ابن عباس وابن الزبیر والجمہور ومدنیۃ فی قول مجاہد وقتادہ ومقاتل وَأَيُّهَا ثَلَاثٌ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ عَلَى قَصْرِهَا جُمِعَتْ مِنْ عُلُومٍ مَا اجْتَمَعَتْ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ يَنْزِلْ غَيْرُ هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتِ النَّاسَ لِأَنَّهَا شَمَلَتْ جَمِيعَ عُلُومِ الْقُرْآنِ۔ وعن أبي حذيفة قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر۔ اب اس کے بعد آپ سے سوالات ہیں، یہ آپ نے عبارت پڑھ لی، اس کے بعد آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ عصر مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو اوپر اس عبارت میں گزر چکا ہے کہ ابن عباس اور ابن زبیر اور جمہور کے ہاں یہ مکی ہے، اور مجاہد اور قتادہ وغیرہ کے ہاں، قتادہ اور مقاتل کے ہاں یہ مدنی ہے۔ سورہ عصر کی کتنی آیات ہے تو آپ گن کے بتا دیں۔ اسی طرح اس سورت کی اہمیت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا عرض کیا ہے، کیا کہا ہے، تو اوپر آپ پڑھ چکے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سورت کے علاوہ قرآن میں کوئی سورت بھی نازل نہ ہوتی تو یہ سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ اس میں قرآن کے تمام علوم بیان ہوئے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے ہاں اس سورت کی کیا اہمیت تھی، تو وہ نیچے آپ پڑھ چکے۔ کان رجلان من اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا، جب دو صحابہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دے اور دوسرا اس کو تسلیم نہ کر لے، تب تک، یعنی ہمیشہ سورہ عصر ایک دوسرے کو پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے تاکہ ایمان تازہ رہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ ابو حذیفہ کون ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے۔ تو یہ تیسرا سوال اس قسم کا ہوتا ہے۔ اس کتاب کا جو چوتھا سوال ہے جو پرچے میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک یا دو آیات آپ کو دی جائیں گی کہ یہ دو آیات آپ پڑھیں، اور پھر جس طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یا علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یا علامہ کشاف رحمہ اللہ نے جس طرح اس آیت کی تشریح کی ہے اسی طرح آپ تشریح کریں۔ چوتھا سوال بھی دوسرے سوال کی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ آیتیں آپ پڑھیں، پھر اس آیتوں کے بعد آپ سے کچھ سوال ہوں گے، اور وہ سوالات ان سوالات کو آپ نے اس طرح حل کرنا ہے جس طرح کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو مراد لیا ہے اس کے مطابق آپ نے ان سوالوں کو حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقترحوا علی اللہ ورسولہ اقتراحا فی خاصۃ انفسکم ولا فی امور الحیاۃ من حولکم ولا تقولوا فی امر قبل قول اللہ تعالی قول اللہ فیہ علی لسان رسولہ۔ یہ آخر تک علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت ہے آیت کے بارے میں۔ اب یہ عبارت آپ پڑھیں گے، یعنی چوتھا سوال بھی تیسرے سوال کی طرح ہے، تو جب یہ آیت آپ پڑھیں گے، یہ پوری تفسیر آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سے سوال ہوگا کہ ما ہی الآداب الثلاث مع اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تین آداب کا ذکر کیا جائے کہ جو تین آداب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق اس آیت میں بیان ہوئے ہیں وہ بتائے۔ تو وہ علامہ ابن کثیر نے اس پورے عبارت میں بتائے ہیں کہ لا تقترحوا علی اللہ و رسول اقتراحا، ایک یہ ہے،
ولا تقولوا فی امر قبل قول اللہ تعالی علی لسان رسول، اللہ کی بات سے پہلے کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کسی معاملے میں نہ جھگڑو جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم رجوع نہ کر دو۔ اسی طرح ماذا ذکر اللہ تعالیٰ کما قال قتادہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا جیسے کہ قتادہ نے کہا ہے، تو قتادہ نے اس عبارت میں فرمایا کہ ذکر لنا ان ناسا كانوا یقولون لو انزل فی کذا و کذا لو صح کذا فکرہ اللہ تعالیٰ ذلک۔ تو اس عبارت کا یہ جواب ہے کہ لوگ اس طرح باتیں کرتے تھے، اور اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ تو اس کے پس منظر میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے خود بتا دی ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ولا تفتوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سوالات نہ کرے، ان پر فتوے نہ لگا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر شریعت میں کوئی کام آپ نہ نکالے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے نہ کرے کسی کام میں، جب وہ کسی کام کا حکم دے تب وہ کام بجا لے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں اللہ کے نبی کے آداب کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ آداب سے مراد کیا ہے، اللہ کے نبی کا جو ادب ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جو اس عبارت میں ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، اللہ کے رسول کے ہاں کتاب اور حدیث کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے، یہی اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کا ادب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کے سامنے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہے، یہ نبی کا ادب ہے۔ تو اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عبارت دی جائے گی، پھر اس عبارت کے بعد آپ سے اس عبارت میں بہت چیزیں ہوں گی، اس عبارت کے بعد پھر آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ سوالات آپ حل کریں، تو آپ نے پھر ان سوالوں کو جو ہے حل کرنا ہے۔ تو پہلا جو ہے کہ 3 آداب ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی، اللہ کے رسول کے سامنے زور سے نہیں بولنا، اور اسی طرح اللہ کے رسول پر بہتان وغیرہ نہیں باندھنے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے 3 آداب یہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قتادہ کیا کہتے ہیں، تو قتادہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اس طرح نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے، تو اللہ نے خود بتا دیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو میں ناپسند کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کا ادب کیا ہے، امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ادب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے۔ تو اس طرح آپ کو ایک عبارت دی جائے گی۔ تیسرا اور چوتھا سوال غالباً ایک ہی طرح ہے کہ آپ کو ایک عبارت دی جائے گی اور اس عبارت کے بعد پھر آپ سے کچھ سوالات ہوں گے، شارٹ سوالات، کہ ان کا آپ جواب دیں۔ اصل میں اگر آپ اس عبارت کو غور سے پڑھیں تو اس عبارت میں یہ تمام سوالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں۔ 5واں سوال جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک عبارت دی جاتی ہے۔ 5واں سوال بھی اسی طرح ہے، سیم جس طرح تیسرا اور چوتھا ہے، کہ آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت دی جائے گی اور اس آیت کے بعد پھر آپ سے کچھ شارٹ کویسچن کیے جائیں گے اور وہ اپنے سوالات کے پھر جوابات دینے ہیں۔ جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے، فرماتے اس کو پڑھے، اس کے بعد پھر سوالات کے جواب دے۔
تو صاحب کشاف نے جس طرح اس آیت کی تشریح کی ہے اس تشریح کے مطابق آپ کچھ سوالوں کے جواب دیں. یعنی تشریح تو یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن صاحب کشاف کی تشریح اگر آپ نے غور سے پڑھی ہو تو آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. تو پہلا جواب یہ ہے کہ آپ نے الف لام میم، میم پر جو آپ نے زبر پڑھا ہے، فتحہ پڑھا ہے، یہ کیوں پڑھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میم پر جو ہم نے فتحہ پڑھا ہے یہ اصل میں اس حمزے کی حرکت ہے جس کو تخفیفاً یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ ہے، لیکن الف لام میم اللہ لا الہ ہم نے پڑھا، تو اس وجہ سے جو الف اللہ کا لفظ اللہ جو حمزہ ہے اس کی حرکت کو جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حذف کر دیا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم نے میم پر کیا پڑھا؟ فتح پڑھا، زبر پڑھی. فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ حمزہ کی حرکت میم کو دینا یہ کیسے جائز ہے؟ تو اس کا جواب دینا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ میم جو ہے یہ وقف اور سکون کے مقام میں، اور حمزہ جو ہے وہ ثبات کے مقام میں، ثبات پختہ رہنے کے مقام میں. تو جب وہ گر جائے تو وہ تو گر گئی، لیکن اس کی حرکت باقی رہی، تو وہ حرکت پھر کس کو دی جائے گی؟ وہ میم کو دی جائے گی. اسی طرح جو ہے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ حل اشتقاق التوراۃ من الوری و اشتقاق الانجیل من النجل وضح القول. فرماتے ہیں کہ کیا تورات ورا سے بنا، لفظ ورا سے بنا ہے، اور انجیل نجل سے بنا ہے؟ اس بات کی آپ وضاحت فرما دیں کہ علامہ کشاف نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں، تورات جو ہے ورا سے بنا ہے اور انجیل نجل سے بنا ہے، اور یہ دونوں عجمی الفاظ ہے. جس کا جواب یہ ہے. آگے ایک سوال ہے کہ مل فرق بین نزل و انزل. نزل و انزل، نزل اور انزل میں کیا فرق ہے؟ اس کتاب میں فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب. نزل اور انزل میں کیا فرق ہے؟ بعض جگہ پر انزل آیا ہے. تو انزل کا فرماتے ہیں کہ نزل کا معنی یہ ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہو، اور انزل کا معنی کہ ایک یک بارگی ہی قرآن پورے کا پورا اترا ہو. تو قرآن چونکہ 2 مرتبہ اترا، ایک مرتبہ یک بارگی آسمان دنیا پر، اور پھر تدریجاً نازل ہوا ہے. تو یہ جو ہے 5واں سوال ہوتا ہے. تو یہ 5 سوال جو ہے وہ ہو گئے حدیث کے متعلق، قرآن کے متعلق، تفسیر کے متعلق. اس کے بعد پھر دوسرا حصہ ہوتا ہے اس پرچے کا جو کہ حدیث کے متعلق ہوتا ہے. تو آپ کو 2-3 حدیثیں دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ جو 3 حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں 2 حدیثوں کی آپ تشریح کریں، اور پھر اس کی آخر میں جو سوالات ہیں ان سوالات کے آپ جواب دیں، اور ایک حدیث کی آپ صرف تشریح کریں. تو پھر اس طرح آپ نے حدیث کی تشریح کرنی ہے عربی میں ہی. یہ تمام پرچہ آپ عربی میں حل کرنا ہے، تو 2 حدیثوں کی پھر آپ نے تشریح کرنی ہے، اور اس کے آخر میں کچھ سوالات ہوں گے، کچھ سوالات کے پھر آپ نے جواب دینے ہیں، اور جو ہے پھر ایک حدیث جو آخر میں آ جائے گی اس کی پھر آپ نے صرف تشریح کرنی ہے. اسی طرح اس کے بعد جو 7واں سوال ہے اس پرچے کا، حدیث کا تو دوسرا ہے، لیکن اس پرچے کا 7واں سوال ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حدیث دی جاتی ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کی کیا کرے؟ آپ تشریح کریں.
تو پھر آپ نے اس حدیث کی کیا کرنی ہوتی ہے؟ تشریح کرنی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ۔ اور یعنی 3 ہی حدیثیں ہیں، 2 حدیثوں کی تو آپ نے تشریح کرنی ہے، اور اس کے آخر میں پھر آپ نے سوالوں کے جوابات دینے اکٹھے ہی۔ اور جو تیسری حدیث ہوتی ہے وہ جو ہے وہ تقریباً 7ویں سوال کا حصہ ہوتی ہے، اس میں پھر آپ نے حدیث کی تشریح کرنی ہے، اور تشریح کے بعد پھر آخر میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، شارٹ سوالات، ان کے آپ کو جوابات دینے پڑتے ہیں، تو آپ نے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اور 7واں سوال ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، اور اس حدیث کے بعد کچھ سوالات ہوتے ہیں، اور شارٹ سوالات ہوتے ہیں جو اس حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سوالوں کے آپ نے شارٹ جوابات دینے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے حدیث ہے عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیف ینعم اللہ علی عبد اراد بہ خیرا، اللہ اپنے بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کیسے انعام دیتے ہیں؟ تو اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے کہ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، چونکہ اس حدیث میں گزرا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ما معنی التفقیہ وما الفرق بینہ و بین التفقہ، تفقیہ اور فقہ کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو واضح کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ الفقہ فی العلم الفہم، فقہ کہتے ہیں علم میں اور علم میں سمجھ پیدا ہو جانا، علم میں اور سمجھ میں زیادتی آ جائے انسان کی، تو اس کو الرجل یفقہ فقہا، کہ بندے نے فقہ حاصل کر لی۔ یعنی جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں جب انسان سیکھتا ہے تو اس وقت اس کو فقہ کہتے ہیں۔ علم کو سیکھنا، سمجھ کو سیکھنا، علم کو سیکھنا، اس کو فقہ کہتے ہیں، علم کو فقہ کہتے ہیں۔ اور فقہ جب انسان عالم بن جاتا ہے، فقیہ بن جاتا ہے، تو اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ تو اس کے بعد پھر آخری سوال یہ ہے کہ حضرت ماذا یعطی اللہ، اللہ کیا عطا کرتے ہیں؟ اس حدیث میں جو ہے کہ اللہ عطا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب رزق وغیرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی دین اور علم عطا کیا ہے وہ مراد ہے۔ تو علم اللہ عطا کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس کو آگے لوگوں تک پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور احکامات دینے والے اللہ کی ذات ہے، نبی اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا۔ تو یہ مطلب ہے۔ اور آگے ذکر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف کرے، آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے، اور مومنوں کے جو ہے یہ ماموں ہے، اور اسی طرح ان کے بہت سارے فضائل بہت سارے فضائل نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اور یہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں، اور بہت سارا علاقہ 65 لاکھ مربع میل سے لے کر 35 لاکھ مربع میل سے 36 لاکھ مربع میل سے لے کر 65 لاکھ مربع میل تک علاقہ انہوں نے خود اکیلے جو ہے اپنی خلافت میں فتح کیا ہے۔ پھر 9واں اور آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی صحابہ کے نام پوچھے جاتے ہیں، یا کسی چیز کے متعلق آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ عشرہ مبشرہ کے نام ذکر کرے، یعنی 10 عشرہ مبشرہ جو صحابی ہے ان کے نام ذکر کرے۔ تو اس طرح تقریباً 8-9 سوال ہوتے ہیں اس پرچے کے، لیکن اس میں 2 سوال ہی تقریباً پہلا اور اس کے بعد جو تفسیر کا پہلا سوال ہوتا ہے اور حدیث کا پہلا سوال ہوتا ہے وہ کوئی تشریح طلب ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، باقی جو سوالات ہوتے ہیں وہ شارٹ ہی ہوتے ہیں، اس لیے 8-9 جو ہے اس میں کویسچن اس پرچے میں، لیکن یہ ہے کہ شارٹ ہوتے ہیں اور
آرام سکون سے انسان اس کو حل کر سکتا ہے. جتنا وقت دیا جاتا ہے 3 گھنٹے میں تقریباً انسان آرام سے اس کو حل کر سکتا ہے. میرے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں حدیث کا حصہ پہلے ہے اور پھر تفسیر کا حصہ ہے. عام طور پر جو نئی کتابیں ہیں اس میں تفسیر کا حصہ پہلے ہے، تو ہم اسی کتاب کے مطابق پڑھتے ہیں کہ پہلے احادیث کا حصہ پڑھیں گے پھر بعد میں تفسیر کا حصہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے کتاب الایمان، کتاب الایمان، ایمان کا ذکر ہے، ایمان کا بیان ہے. یہاں سے حدیث نمبر 1 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سوداء الشعر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس نے انتہائی سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور انتہائی سیاہ بال تھے. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، نہ اس پر سفر کے آثار تھے اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ سفر کر کے بھی کہیں سے نہیں آیا تھا، ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے. اور مدینہ کا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تھے. مدینہ کے جتنے لوگ تھے ان کو ہم جانتے تھے، تو ہمارے علاقے کا بھی نہیں تھا. آیا تو باہر سے ہی تھا لیکن اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے. تو اس لیے ہم پریشان تھے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ یہاں کا بھی نہیں ہے اور آیا تو باہر سے ہی ہے لیکن اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ سفر سے آتا سفر کے آثار ہوتے، اور اگر سفر کے آثار نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن یہی ہے کہ یہ یہی کا ہوتا، لیکن یہ یہاں کا بھی نہیں ہے اور سفر کے آثار پر بھی اس پر نہیں ہے کہ باہر سے آیا ہو. تو ہم اس کشمکش میں پڑ گئے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے جو گھوڑے تھے اپنے دونوں زانوں جو ہیں نبی علیہ السلام کے دونوں زانوں کے سامنے رکھ لیے، یعنی ملا لیے. اتحیات کی شکل میں بیٹھے اور اپنے زان نبی علیہ السلام کے زان کے ساتھ ملا لیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھا، جس طرح اتحیات میں نماز کی حالت میں رکھے جاتے ہیں اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر. وقال یا محمد، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں. وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور آپ حج بیت اللہ کرے اگر آپ کو اس کی طاقت ہو. یعنی اسلام کے بنیادی کام یہ ہے. اسلام میں اور بھی بہت سے کام ہیں لیکن یہ بنیاد ہے اسلام کی. تو بنیادی باتیں بتا دی، باقی باتیں اس میں آ جاتی ہے. قال صدقت، تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں اس بات سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ ایک شخص سوال بھی پوچھتا ہے اور سامنے سے تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. یہ تو اس شخص کا کام ہوتا ہے جس کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہو. جیسے استاذ طالب علم سے پوچھتا ہے کہ آپ بیٹا اس کے بارے میں بتاؤ، جب طالب علم بتاتا ہے تو استاذ اس کو شاباش دیتا ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام سے سوال بھی پوچھ رہا ہے، جب نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے. تو ہمیں یہ کشمکش میں تھے کہ ایک تو سوال پوچھتا ہے، سوال پوچھنے سے لگتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور جب جواب دیتے ہیں نبی علیہ السلام تو پھر جواب کی تصدیق کرتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ چیز ہمیں بڑی عجیب لگی. قال، پھر اس شخص نے کہا کہ فاخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ،
اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، وہ کتب ہی اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، وہ رسول ہی اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے کہ اچھی برے کام جتنے بھی ہوتے ہیں یہ تقدیر میں لکھے گئے ہیں، اس پر آپ ایمان لے آئے۔ یعنی ایمان مفصل جو ہے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ ایمان ہے، ان چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو آپ مومن کہلاؤ گے، لیکن دل سے ان چیزوں کو ماننا، صرف زبان سے نہیں۔ قال صدقت، وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان اسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ کیفیت بہت مشکل ہے، ہر ایک کو پیدا نہیں ہوتی، یہ جب انسان عبادت میں بہت بڑھ جائے تب پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اگر یہ حالت آپ کی نہ ہو سکے تو پھر اتنا خیال کر لیا کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ پہلا درجہ بڑا درجہ ہے، دوسرا جو ہے وہ ادنا درجہ ہے احسان کا۔ تو احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ پیدا نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے، یہ بہترین کام ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، فرمائے مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں، مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ قیامت ایسی چیز ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ وہ کب واقع ہوگی، اللہ کے ماں سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو پھر اس شخص نے کہا ٹھیک ہے قیامت کا علم تو ہم دونوں کو نہیں ہے، لیکن آپ اس کی علامات کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کی علامات کیا ہے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی باندیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے کہ لوگ باندیاں بنیں گی، اور مال غنیمت میں عورتیں آئیں گی جو باندیاں ہوں گی، پھر ان سے لوگ صحبت کریں گے، تو وہ جب بچے جنیں گی تو گویا اپنے آقا کا بچہ جن رہی ہے، وہی بچہ بڑا ہو کر اس کا مالک بن جائے گا، تو آقا جنے گی۔ اور یہ مطلب ہے کہ جس طرح باندی پر لوگ حکم چلاتے ہیں، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے ماؤں پر اسی طرح حکم چلائیں گے، یعنی ماں جو ہے اپنے گویا کہ اپنی آقا کو جنیں گی، ان کے بیٹے ان کے فرما بردار نہیں ہوں گے، الٹا ان پر حکم چلائیں گے اور ان کی تذلیل کریں گے، تو یہ مطلب ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدنوں والے اور غریب لوگ، بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو یہ عرب کے لوگ، دبئی کے لوگ، یہ پہلے بکریاں چراتے تھے، ننگے پاؤں ہوتے تھے، ان کے پاس پہننے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے تیل کے ذخائر ان کے ملک میں نمودار کیے، پیدا ہوئے، اور اتنی مال و دولت ان کو حاصل ہوا کہ اب تو روز نیوز میں آ جاتا ہے، اور اخبار میں آیا، ہر روز آتا ہے کہ فلاں شخص طلال بن ولید فلاں سے بڑی بلڈنگ بنانے کا ارادہ کر رہا ہے، فلاں دوسرے سے بڑی بلڈنگ بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں، عرب کے شہزادے تو اس کام میں مشغول ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ننگے پاؤں، ننگے بدن والے مفلس لوگ، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں مقابلہ کرنے لگیں گے تو آپ سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ ثم انطلق فلبثت ملیہ، پھر وہ شخص چلا گیا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، ثم ملیت، پھر میں تھوڑی دیر رکا، لبثت ملیہ تھوڑی دیر رکا، ثم قال لی یا عمر، پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے عمر، اتدری من السائل، آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں کون تھا۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنہ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، انہ یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تاکہ آپ کو آپ کا دین سکھائے، یعنی یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ مجھ سے مکالمہ کرنے کے لیے اس لیے آئے تھے تاکہ آپ ہماری باتوں کو سنیں اور آپ کو دین کی سمجھ آ جائے کہ دین کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں،
اور قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کی نشانیاں کب ہے، تاکہ آپ اپنا دین سیکھ لیں، اس لیے آئے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ورواہ ابو ہریرہ مع اختلاف، اور امام ابو ہریرہ رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ تو ابن عمر تعالیٰ نے روایت کیا، لیکن ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ کی تبدیلی ہے۔ وفیہ، اور ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ثُمَّ الْبُكْمَ ملوک الارض فی خمس لا يعلمهن، اور ملوک الارض یہاں فرمایا کہ جس وقت تو ننگے پاؤں والوں اور ننگے جسموں والوں، بہروں اور گنگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے۔ بہروں اور گنگوں یعنی ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ یہ زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ وہ فی خمس، اور امام ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ لا یعلمہن الا اللہ۔ جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا، پھر آپ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچی ہے یا بچہ، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور انسان کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، اس کے بارے میں بھی انسان نہیں جانتا۔ رب العالمین